آج ہمارا لیکچر ہے پاور آف کورٹس. کورٹس کی کیا پاوریں ہیں کہ وہ اپنے فیصلے دینے میں جو وہ استعمال کرتی ہیں. پروسیجرل ورک میں بھی اور ڈیسیجن ورک میں بھی ای کورٹ کے پاس 3 پاوریں ہیں. ہمارے قانون میں جو کورٹس کے لیے پاوریں دی گئی ہیں تو وہ 3 قسم کی ہیں. حالانکہ یہ پاور جو ہے کسی قانون میں ایکسپریسلی پرووائڈ نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی قانونی پروویژن موجود ہے، لیکن اشارتاً اس میں ڈسکس کی گئی ہیں. اور کورٹ کی پاور جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک پاور جو ہے جو پہلے نمبر پہ پاور کورٹ استعمال کرتی ہے وہ مینڈیٹری پاور ہے، اور دوسری پاور جو ہے کورٹ کے پاس اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے وہ ہے ڈسکریشنری پاور. اور تیسری پاور جو ہے تیسرے نمبر پہ جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہے انہیرنٹ پاورز. تو سب سے پہلے جو پہلے نمبر پہ پاور ہے مینڈیٹری پاور. اس مینڈیٹری پاور کے لیے کوئی علیحدہ سے سیکشن نہ کرمنل لا میں موجود ہے نہ سول لا میں موجود ہے، لیکن اس کو ہم خود دیکھتے ہیں کیونکہ کوئی بھی قانون کی شق جس میں شیل کے ساتھ کہا گیا ہے، شیل کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، دیٹ پاور از مینڈیٹری پاور. کیونکہ یہ پاور قانون مہیا کرتا ہے. کیونکہ جس سیکشن میں یا کوئی پاور اگر شیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور شیل جو ہے یہ جج کی ثواب دیدی پاور نہیں ہے، یہاں پہ جج بھی باؤنڈ ہو گیا، اس کے بھی ہاتھ پابند ہو گئے کہ جیسے قانون کہتا ہے اس طریقے سے کرے. تو شیل کا ورڈ جو ہوگا کسی پاور میں جب کورٹ اپنی استعمال کرتی ہے پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کرنے میں یا فیصلہ سناتے وقت یا کوئی بھی رائٹ کو ایکسیپٹ کرتے وقت، اگر وہ سیکشن جو ہوگا اس میں شیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو یہ جج کی مینڈیٹری پاور ہے. جج اس کو فالو اپ کرے گا اور اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ دے گا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سیکنڈ جو پاور ہے کورٹ کے پاس وہ ہے ڈسکریشنری پاور، جس کو ہم اردو میں ثواب دیدی پاور کہتے ہیں. اور اس کو جو ظاہر کیا گیا ہے مختلف پروویژن میں مے کے ساتھ. مے کا مطلب جو ہے وہ جج کے اختیار میں دیا گیا ہے کہ مے کریں یا نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جج کے اوپر انحصار کیا گیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس. تو جو کیس کے حالات و واقعات جاننے والی واحد پرسنالٹی ہے وہ ہے جج. جج کے سامنے دونوں فریق، دونوں آرگومنٹس کرنے والے لائرز موجود ہوتے ہیں، کیونکہ دعویٰ جواب دعویٰ تمام فیکٹس اس کے سامنے ہیں. اب اگر وہ فیکٹس، وہ رائٹ، وہ انٹرسٹ جو مے کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں قانون میں، تو اس میں کورٹ جو ہوگی وہ اپنی ڈسکریشنری پاور استعمال کرے گی اور کیس کے حالات و واقعات دیکھ کے وہ فیصلہ کرے گی کہ آیا مجھے یہ ڈسکریشنری پاور استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کہ اس میں مجھے قانون نے اجازت دی ہے کہ آپ مے کی پاور کو اس وقت استعمال کریں گے جب آپ کے سامنے فیکٹ سامنے ہوں گے. اس کے بعد ہماری اگلی جو ہے پاور وہ ہے انہیرنٹ پاور. انہیرنٹ پاور جو ہے وہ سی پی سی میں سیکشن 151 میں ظاہر کی گئی ہے سول کیسز میں، اور کریمنل کیسز میں 159A میں اس کو ڈسکس کیا گیا کہ وہ سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں وہ انہیرنٹ پاور استعمال کرے گی. ادروائز سول کیسز میں تو ایوری کورٹ، آرڈنری کورٹ سے لے کر اپلیٹ کورٹ تک اور سپریم کورٹ تک اس پاوروں کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو پاور ہے یہ ان 2 پاوروں سے ہٹ کے ہے. یہ پاور ایسے ہے کہ اگر آپ کا کوئی رائٹ یا کوئی ڈیوٹیز ہے اس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں بائی دا وے آف کورٹ، تو وہ پاور یا وہ رائٹ یا وہ انٹرسٹ یا ایسی لیبلٹی جس کے قانون کے بارے میں کوئی شک میں نہ شیل میں دیا گیا ہے نہ مے میں دیا گیا ہے، تو اب وہ بندہ اپنی داد رسی حاصل کرنے کے لیے کدھر جائے؟ تو وہ پھر کورٹ کے طرف رجوع کرے گا. تو کورٹ اب دیکھتی ہے کہ بھئی جو آپ میرے سے رائٹ لینا چاہتے ہیں یا جو آپ میرے سے لیبلٹیز پوری کروانے چاہتے ہیں، تو وہ تو اس کے بارے میں تو قانون میں نہ شیل میں موجود ہے نہ مے میں موجود ہے، تو میرے پاس پاور نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
उस बंदे का राइट ही ख़त्म हो गया। तो उसके लिए जो है उन्होंने कानूनदानों ने जो सेक्शन दिया हुआ है 151 CPC में, उसमें उसने लिखा हुआ है कि इनहेरेंट पावर, ये पावर जो है ये विरासती पावर है, ये जज की इज्जत और तकरीम के लिए कि अगर आपका दरवाज़ा हमने खटकाया और आप हमें रिलीफ ना दें इस बुनियाद के ऊपर कि इसके ऊपर रूलिंग और कानून मौजूद नहीं है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि जज की एक ऐसी पावर मौजूद रखी हुई है जो उस कोर्ट की पावर है, कोर्ट को ये पावर एज अ इनहेरेंट पावर दी गई है कि अगर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ऐसी पावर इस्तेमाल की गई जो बेसिक लॉज और बेसिक सेक्शन के ख़िलाफ़ भी नहीं है और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये इनहेरेंट पावर को जज इस्तेमाल करके अपने केसेस को फाइंडिंग तक ले जाते हैं। और ये इनहेरेंट पावर का ये मतलब नहीं है कि जज अपनी मर्ज़ी करता रहे, आर्बिट्रेरी पावर को इस्तेमाल करे, ऐसा भी नहीं है। और इसके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशन भी मौजूद हैं कि जब भी कोई जज अगर इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करता है तो वो बेसिक लॉ को, जो मौजूदा लॉ है, जो लॉ इन फोर्स है, उसको उसके ऊपर प्रिवेल नहीं करेगा, उनके शिक्कों के बरक्स नहीं जाएगा। तो बेसिक पावर जो है वो इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे।